ایک اور ایلیمنٹ جو ہے کہ چلیں جی ہم اس کو اپنی بوئی ہوئی چیز کو اگر ہم خاردار بنانے کی کوشش کر لیں یا اس میں سے خار چنتے رہیں تو بات آ جاتی ہے، لیکن جو ہمارے لیے باہر بیٹھے ہوئے خار بن رہے ہیں اور جو پاکستان میں آ گئے دندناتے ہوئے، مجھے جاوید میاں داد صاحب کا جب وہ پی سی بی کے ممبر تھے، بھارت ویزا نہیں دیتا اس وجہ سے کہ وہ داؤد ابراہیم کے نام کے اوپر کہ ان کے سمدھی ہیں اور ان کو صرف اس بات کے اوپر ویزا نہیں دیا جاتا، اور جو پاکستان مخالف فینٹم اور ایک تھا ٹائگر جیسی مووی بناتا ہے اور زہر اگلتا ہے پاکستان کے اندر، اور یہ فنومینا کہ پاکستان کے اندر گھس کے ان کو ماریں گے اور اس کو اس طرح ریسیپشن دی جاتی ہے پاکستان میں. میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ ویزا دینے والوں نے اور ہمارے جو انٹیریئر منسٹری ہے اس کی کیا پالیسی ہے. شہزاد صاحب، میں بات کا آغاز وہیں سے کروں گا اور گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کی. گراؤنڈ ریالٹی تو یہ بھی ہے کہ کبیر خان کو ویزا دیا گیا اور وہ دندناتے ہوئے پاکستان آئے، ان کو ریسیپشنز دی گئیں. ایئرپورٹ پہ چند افراد نے، کچھ لوگوں نے جن کو ہم باضمیر کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس پہ پروٹیسٹ کیا اور اس بات پہ کہ پاکستان کے اوپر اس طرح کی فلمیں تم کیوں بنا رہے ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کال آف فیل کا تضاد نظر نہیں آ رہا؟ ایک طرف تو آپ ایسی فلموں کو بین کر رہے ہیں، چلیں بالفرض اس میں کوئی ایسا مٹیریل ثابت ہو بھی جاتا ہے، اگر ایک بالفرض بات کر لی جائے تو کبیر صاحب کو پاکستان آنے کی اجازت کیوں دی گئی؟ میں آپ کی بات سے 100% اگری کرتا ہوں. میں خود اس پہ بڑا ایکٹیو رہا ہوں. پہلی چیز یہ کہ آپ کو پورے انڈیا میں کبیر خان کے علاوہ کوئی دوسرا فلم میکر نہیں ملا جس کو آپ نے پاکستان بلانا ہے. ایک کبیر خان ملا تھا. یعنی دیکھیے، یہ رسپانسبلٹی پوری کی پوری عائد ہوتی ہے مارکیٹنگ ایسوسی ایشن آف پاکستان پہ، میپ پہ، جنہوں نے یہ ایونٹ کرایا. مارکون کا یہ ایک ان کا ٹریڈیشن رہا ہے، یہ 92 سے ہو رہی ہے پاکستان میں مارکیٹنگ کانگریس، کہ ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے مارکیٹنگ ایسوسی ایشن آف پاکستان کی، جو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس سال، اور یہ باری ہوتی ہے، ایک سال یہ لاہور ہوتی ہے اور ایک سال کراچی، کہ جی کن کن لوگوں کو ہم مدعو کریں گے، ہمارے مہمان جو آ کے بولیں گے. یہ ان کی ذمہ داری ہے یا ان کی ذمہ داری ہے یا ان کے پیچھے جو سپانسرڈ میڈیا گروپ ہے اس کی ذمہ داری ہے، مجھے نہیں پتا، بیچ کا حال کون جانتا ہے. پر مجھے یہ ضرور پتا ہے یہ نہ صرف وہ مارکیٹنگ ایسوسی ایشن کی ڈائریکٹ رسپانسبلٹی ہے کہ انہوں نے اس کو غلط تاثر میں برانڈ کر کے بیچا کہ جی بجرنگی بھائی جان بنانے والے. آپ کو لکھنا چاہیے تھا ایک تھا ٹائگر بنانے والے، آپ کو لکھنا چاہیے تھا کہ فینتم بنانے والے. آپ کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ یار یہ تو وہ فلم بنانے والا ہے کہ جس کے لکھے ہوئے مکالمے بولنے پر سیف علی خان پاکستان میں بین ہے، لیکن جو فیکٹری ہے، جو بندہ ہے جو یہ فلمیں بنا رہا ہے، جو یہ ذہن رکھتا ہے، جو یہ نیریٹو کریٹ کر رہا ہے، وہ الاؤڈ ہے. دوسرا، یہ بہت بڑا فیلئر ہے ان ایجنسیز کا جنہوں نے جانتے ہوئے بھی یا غیر جانتے بوجھتے اس کو اوور لک کیا ہے، کہ چاہے یہ ہائی کمیشن آف پاکستان ہو انڈیا میں، چاہے پاکستان کے وہ ادارے جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اسکروٹنی کریں. یہ ان کی لیکنگ ہے اور لیگ ہے ان انڈرسٹینڈنگ کہ جی جس کو بلا رہے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ چیک کر لیں، بلکہ اس کا بیک گراؤنڈ آپ تو صرف ویکیپیڈیا میں نام ٹائپ کر لیں، آپ کو مل جائے گا یار. تو یہ تو مجھے نہیں پتا کہ جان بوجھ کے ہوا ہے یا انجانے میں ہوا ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ اس کی بھی ذمہ داری عائد ہونی چاہیے. اب اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ رزلٹ یہ ہوا کہ لوگ سوشل میڈیا کے چیٹر پہ دو لوگ آپس میں بٹ گئے. وہ کس چیز میں بٹے؟ ایک یہ کہہ رہا تھا کہ جی اگر اب یہ آ گیا تو ہمیں اپنی مہمان نوازی دکھانی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، اور ہمیں شیف سینا کی طرح بیہیو نہیں کرنا چاہیے. اور وہ جو 10-12 لوگ ہیں جنہوں نے ایئرپورٹ پہ اس قسم کا تھوڑا سا پروٹیسٹ کیا ہے، انہوں نے پاکستان کی ناک کٹا دی. ایک یہ رائے رکھنے والے موجود ہیں بھرپور لوگ اور میڈیا فریٹرنٹی کے. دوسرا، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جنہوں نے پروٹیسٹ کیا ٹھیک کیا. اب دیکھیں، اس پہ سوال یہ بنتا ہے کہ کبیر خان نے چلے ایک فلم پاکستان کے خلاف بنائی، دوسری فلم پاکستان کے خلاف بنائی، اس کے بعد ہم نے ہی ان کو مدعو کیا، تو ہم تو خود کہہ رہے ہیں آپ بیل ہمیں مار. وہ آتے ہیں تو وہ ایک وینٹیج پوزیشن پہ آتے ہیں کہ یار میں تو وہی ہوں جو ہوں اور پھر بھی مجھے بلایا جا رہا ہے. یہاں آ کے ان کا ان کانورسیشن ود کبیر خان ایک سیگمنٹ ہوتا ہے مارکون کراچی میں، جس کو ماڈریٹ کرتے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ ٹوسٹ دیکھیے، سابق صدر جنرل پرویز مشرف ریٹائرڈ کے داماد عاصم رضا. یعنی لک ہاؤ تھنگز ورک. آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو گیو ونڈ ٹو اینی کانسپریسی تھیوری، لیکن یہ آپٹکس ہوتی ہے میڈیا کی. بہرحال انہوں نے کیا، انہوں نے تھرو آؤٹ اپنے اس سیشن میں اپنے نظریے کو اور نقطۂ نظر دونوں کو، ہز آئیڈیالوجی اینڈ ہز پوائنٹ آف ویو، انہوں نے ڈیفینڈ کیا. انہوں نے کہیں معافی نہیں مانگی. میں کہتا ہوں اگر وہ معافی بھی مانگ لیتے نا، میں کہتا یار چلو ہم لوگ ہیں، ہمیں معاف کر دینا چاہیے. وہ آیا، اس نے پاکستان دیکھا، وہ انسپائر ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں اف یو لیو بائی دا سورڈ یو ڈائی بائی دا سورڈ، یو شیل ریپ واٹ یو سو. آپ نے جو بویا وہی آپ نے کاٹا. لوگوں نے اگر 12 لوگوں نے پروٹیسٹ کیا، اس پہ لوگ ناراض ہیں. لوگ یہ نہیں پڑھتے کہ اس کے بعد کبیر خان نے ٹویٹ کیا. اس نے یہ ٹویٹ کیا
کہ میڈیا کے بارڈر کی دونوں طرف کے میڈیا سے میری گزارش ہے کہ اس بات کو زیادہ ہوا نہ دیں. 10-12 انتہا پسند لونیٹکس کا لفظ انہوں نے یوز کیا کہ یہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو بھائی مجھے یہ بتاؤ وہ 10-12 لوگ لونیٹک ہیں یا تم لونیٹک ہو؟ یو آر دا بگیسٹ لونیٹک. کہ فلم تم نے بنائی وہ تو ریئیکٹ کر رہے ہیں. نہیں تو پھر کلبھوشن کو بھی ہمیں شہزاد صاحب پسند تو تم ہو. کلبھوشن یادیو کو بھی ہمیں آنر دینا چاہیے اور ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے, ان کو حوالے کر دینا چاہیے, ان تک رسائی جو کانسلیٹ کی وہ دے دینی چاہیے. دیکھیے کوئی یہ نئی بات نہیں ہے, یہ المیہ ہے اس میڈیا فریٹرنیٹی کا, فلم انڈسٹری کا. مجھے بتائیں مالک تو آپ نے بین کر دیا ہے, آئٹم نمبر آپ کو نظر نہیں آتے؟ ٹرو. وہ نہیں آتی جس طرح کی بے حیائی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے پوری قوم. آپ کی کانسٹیٹیوشن آپ کو روکتی ہے. ایک سیکنڈ, آپ کی جس موشن پکچر آرڈیننس کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے مالک کو بین کیا ہے, اسی موشن پکچر کے آرڈیننس میں آپ کو یہ لکھا ہوا کیوں نہیں نظر آتا امورالٹی اینڈ انڈیسنسی؟ یا آپ کے نزدیک آپ کے قومی اقدار اور معیار بدل گئے؟ اور اگر بدل گئے تو خدا کا واسطہ اپنے آئین کو, دستور کو رجوع کریے, جی میں پڑھیے اس میں کیا لکھا ہے. شہزاد صاحب میں بات کو آگے لے کے چلوں گا. بڑی جامع گفتگو ہماری اس بات پہ ہو گئی ہے کہ ایک دو طرف ہمارے چیزوں کا رخ ہے. ایک کبیر صاحب کو بلانا, ویزا دینا, اور جس طرح اس کی پذیرائی کی گئی یہاں پہ, اور جو اس کے اوپر پروٹیسٹ کرنے والے ہیں ان کے ساتھ جو بات کی جا رہی ہے. اور دوسرا جو کچھ آلریڈی ہم دکھا رہے ہیں وہ اس پہ بین نہیں ہوتا کیا؟ جو کچھ ہمارا مٹیریل آپ جس طرح آپ بھی بات کر رہے تھے اسکرینز کے اوپر. یہی میرا سوال ہے. آئی ایگری. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ان کو نہیں, سینسر بورڈ سو رہا ہے جیسے حکومت سو رہی ہے. جی میں گوندل صاحب سے جواب لینا چاہ رہا تھا. شہزاد صاحب, گوندل صاحب اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کبیر خان کو بلانا, پہلی بات تو یہ ہے کہ نہیں بلانا چاہیے تھا. فار ایگزامپل بلا لیا, ایک ایسوسیشن نے بلایا, مارکیٹنگ ایسوسیشن, انہوں نے ایک بندے کو بلایا اپنے مارکیٹنگ میں کئی لیکچر دینے کے لیے. اس کے ظاہر ہے اس کے خلاف پروٹیسٹ ہوا, یہ بھی ٹھیک تھا, پروٹیسٹ بھی ہونا چاہیے تھا, ہمارا رائٹ تھا کہ ہم اس کو پروٹیسٹ کریں اور اس کو کہیں کہ یہ تم نے جو باتیں کی ہیں یہ تم یو آر ناٹ ایکسیپٹیبل اور تمہیں تو بات اس کو ویزا ہی نہیں ملنا چاہیے. نہیں, پہلی بات دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ویزا نہ دینا ایک الگ بات ہے, ویزا دینا ایک الگ بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بلانے میں کوئی حرج نہیں تھا. اس کو اگر آیا ہے تو ٹھیک ہے, اس ایسے بندے کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ اس کو ون اوور کرنے کی کوشش کریں اور اس کو احساس دلائیں کہ جو تم باتیں کرتے ہو یا جو تم نے جو میسیج دینے کی کوشش کی ہے وہ غلط میسیج ہے. وہ اس طرح کے نام اس طرح کے لوگ ہیں, نہ تمہارا میسیج ہمیں ایکسیپٹیبل ہے. تمہیں خود احساس ہونا چاہیے کہ تم جو کام کر رہے ہو وہ غلط کام کر رہے ہو. اس طرح کی صورتحال دیکھیں. اگر ہم گوندل صاحب معذرت کے ساتھ سر آپ بہت زیادتی کی بات کر رہے ہیں. آپ کے خیال سے ایک بندہ جس کی انڈاکٹرینیشن ہوئی ہے, جس کو را فنڈ کر رہی ہے, وہ میرے پیار کا محتاج ہے کہ میں اس کو سمجھاؤں گا, بچہ ہے میں ٹافی دوں گا وہ مان جائے گا؟ سر ہی شوڈ ہیو بین بینڈ ان دس کنٹری. چلے ٹھیک ہے سر, اس کی فلم بین ہے تو وہ کیسے آ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے سر, وہ صحیح آپ کی بات ہے. دنیا آپ کو دیکھے گی سر, آپ بڑی سینئر پوزیشن پہ رہے. نواز صاحب میں وہی بات کر رہا ہوں, نیشنل سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے نواز صاحب, یہ کیسا پوائنٹ آف ویو ہے سر؟ اگر تو وہ سیکورٹی ہیزرڈ ہے اس کو نہیں ویزا ملنا چاہیے. He is, sir, he is security hazard. Of course he is. ٹھیک ہے سر, اگر the person who's saying کہ پاکستان کے اندر گھس کے اس کو مارنا چاہیے, اس کو سیکیورٹی اگر تو وہ سیکورٹی ہیزرڈ جو کہ اجیت دوول کے ڈاکٹرین کو پروجیکٹ کر اپنی مووی کے اندر, اگر تو وہ سیکورٹی ہیزرڈ ہے اس کو ویزا نہیں ملنا چاہیے تھا. اس کے لیے صرف یہ نہ صرف یہ بلکہ ویزا کی اپروول جو ہے وہ منسٹری آف انٹیریئر اور جو دوسرے ہمارے سیکورٹی ادارے ہیں ان کی منظوری سے یہ ویزا ایشو وہ ذمہ دار ہیں. وہ ادارے وہ ذمہ دار ہیں, ایگزیکٹلی وہ صرف فارن جو ہے نا ہماری ایمبیسی وہ ذمہ دار نہیں ہوتی ہے, ان کی طرف سے منظوری کے بعد میں معذرت چاہوں گا آپ لوگوں سے. میں نے بھی صرف ایمبیسی کو نہیں کہا. شہزاد صاحب, بدر شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ جنہوں نے انٹرسپٹ کیا تھا کبیر خان کو ایئرپورٹ کے اوپر. میں ان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن ان کو میرا سلام دیجیے گا. جی جی بدر صاحب, آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں. وعلیکم السلام. بدر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے آپ کے اندر وہ کیا اس وقت جذبہ تھا کبیر خان کو دیکھتے ہی؟ آپ جس طرح ان کے اوپر فوٹیج میں بھی دیکھ رہے ہیں, آپ نے ان کو انٹرسپٹ کیا ہے اور آپ نے ان کو کوسٹنگ کی ہے, آپ نے پروٹیسٹ کیا ان کے سامنے, کیا وہ چیز تھی جس نے آپ کو مجبور کیا؟ دیکھیں جی, ملک جو ہے نا ہماری دھرتی ماں ہے, اور کوئی بھی شخص کسی ماں کو برا بولے تو وہ اس کو نیند نہیں آتی. پھر اگر ہم لوگ اپنے ملک کو اپنی دھرتی ماں سمجھتے ہیں تو جو جذبہ میرا تھا وہ جذبہ اس پورے پاکستانیوں کا ہے. پوری دنیا سے پاکستانی مجھے فون کر رہے ہیں, پورے پاکستان سے لوگ مجھے فون کر کے اسی بات میں مبارکباد دے رہے ہیں
ایک دوسری بات یہ ہے کہ کبیر خان یہاں پر آیا, کبیر خان نے پاکستان کے خلاف فلمیں بنائی. میں بھی آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اس لحاظ سے کہ آپ نے کم از کم جرت تو دکھائی, کسی اور نے نہیں دکھائی, کم از کم آپ نے تو جرت دکھائی. فرض بنتا ہے, یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس ملک سے مخلص ہوں تو میں اس ملک کے خلاف بولنے والوں کے اوپر جو ہے احتجاج اپنا ریکارڈ کراؤں. بدر صاحب, آپ کو ہمارے جو اس وقت مہمان ہیں وہ بھی اسی بات پہ ڈسکشن ہو رہی ہے, گفتگو کر رہے ہیں. میں اس پہ ایک چھوٹا سا سوال میں آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا. آپ یہ بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ کو کرٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے تو کیا کرٹیسائز کرنے والوں کا کرٹیسائز بنتا ہے؟ دیکھیں جی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جتنے لوگ میری مخالفت میں بات کر رہے ہیں ان سے کوئی یہ پوچھے کہ کبیر خان کا ایجنڈا کیا تھا. کیا پاکستان میں اس جیسے پروڈیوسر کم ہے جو انہوں نے انڈیا سے بلائے؟ یہ ایک راہ کا ایجنڈا تھا. بلوچستان میں جو لوگ گرفتار ہوئے راہ کے ایجنٹ, انہوں نے یہاں پہ اپنی انکوائری کمیٹی بیٹھے گی تو یہ بات کھل جائے گی. اور ان لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو میرے خلاف اپنے ٹویٹ ٹاک شوز میں پروگرام کر رہے ہیں, انڈیا کے اندر اگر آپ گائے کو گالی بکیں تو 2 مسلمانوں کو قتل عام کر دیا جاتا ہے, کیا اس پہ انہوں نے کبھی پروگرام کیا؟ کبھی پاکستان میں ہونے والی بے روزگار لوگوں کی خودکشیوں پہ انہوں نے پروگرام کیا؟ یہ لوگ اس بات پہ تو آ گئے کہ جی ایک مہمان کی میں نے بے عزتی کر دی, لیکن اس بات پہ نہیں آتے کہ وہ مہمان پاکستان میں ہو سکتا ہے دہشت گردی کی کارروائیوں میں لوگوں کے ساتھ کنیکٹنگ ہونے آیا ہو یہاں پر. بہت شکریہ بدر صاحب, بہت شکریہ بدر صاحب, آپ نے اپنا ٹائم دیا. مہمان کی حیثیت سے کون آ رہا ہے یہ بڑی چیز میٹر کرتی ہے. دیکھیں میری بات سنیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا احتجاج ہوا یہ کم تھا. جی, جس طرح کا اس نے لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا نا, مسئلہ یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ جب مارکیٹنگ والے گئے تھے وہ بھی تو پاکستانی تھے نا, وہاں پہ ان کو احتجاج کرنا چاہیے تھا, وہاں پہ ان کو پلے کارڈز بالکل ان سے سوال پوچھنا چاہیے. ہوٹل کے باہر مظاہرے بھی, ہوٹل کے باہر بھی ہونا چاہیے, ہوٹل کے اندر بھی ہونا چاہیے, ان سے پوچھنا چاہیے, اور اس کو یہ احساس دلانا چاہیے تھا کہ جو کچھ تم نے کیا ہے یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. ہم نے تمہیں بلایا ہے لیکن ہم اس بات کا احتجاج کرتے ہیں کہ جو تم نے فضول بکواس کیا ہے, یہ باتیں تم کرتے رہے ہو, یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. ہم تمہاری مذمت کرتے ہیں, تمہارے خیالات کی مذمت کرتے ہیں, تمہاری آئیڈیالوجی کی مذمت کرتے ہیں. میں آپ کی طرف آؤں گا عمار صاحب کیونکہ ٹائم بھی محدود ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ڈاکٹرن ہے جو کہ مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی رہی پاکستان کے اوپر؟ کبیر خان اس کو پروجیکٹ کر رہا تھا, جو اجیت دوول کی سٹیٹمنٹ کنفیشنل ہمارے پاس آ چکی ہیں جو پوری ہم نے میڈیا میں کھل کے بیان کر دی, ایگزیکٹلی وہی چیز ڈپک کی گئی تھی اس مووی کے اندر. تو کیا وہ پاکستان کے فیور میں ہوگا بندہ جو کہ را کے پینل پہ بیٹھ کے یہ موویز بناتا ہے؟ بالکل نہیں فیور میں ہوگا, اور جو اس نے بات کی اس طرح کی موویز بنائی بالکل غلط بات ہے. پاکستان کو بالکل پروٹیسٹ کرنا چاہیے. لیکن ایک بات یاد رکھیے, 2 آپ نے موویز کا ذکر کیا, ایک تھا ٹائیگر اور فینٹم, یہ میرے خیال میں دونوں پاکستان میں بین ہو چکی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا کال و فعل کے تضاد کا, یہ ہمارے ہاں ہر مقام پر ہر منصب پر موجود. بالکل سب سے زیادہ پاکستان میں جس چینل کی ریٹنگ آتی ہے وہ, یا جس پروگرام کی ریٹنگ آتی ہے وہ وہاں پہ آتا ہے جہاں پہ انڈین ڈرامہ, اور وہ بڑے گھٹیا ڈرامے ہیں پاکستان کے مقابلے میں, سب سے زیادہ اس کی ریٹنگ آتی ہے. وہ ریٹنگ کہاں سے آتی ہے؟ اس لیے کہ یہ سارے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں. ہمارا ڈرامہ اس سے بہت بہتر ہے. اچھا, پھر اس میں ایک اور بات بھی ہمیں دیکھنی ہے کہ کیا شدت کا جواب شدت سے دینا حل ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. میں ایسا بالکل بھی نہیں سمجھتا. ہمارے آرٹسٹوں کے ساتھ وہاں پہ بہت دھماکوں کے بدلے ایٹمی دھماکے کیوں کیے؟ ایک منٹ ہے, ہمارے آرٹسٹوں کے ساتھ, قوم کو سمجھانا ہمارے آرٹسٹوں کے ساتھ وہاں پہ بہت برا سلوک ہوا, لیکن ہمارے آرٹسٹوں کی وہاں پہ بہت زیادہ عزت بھی ایک زمانے میں ہوئی ہے. یہ مسئلہ اگر آپ صرف اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے رہیں گے, پاکستان میں ہمیشہ ہوئی ہے, اس کا وہاں پہ کبھی ہوئی ہے, یہاں پہ ہمیشہ ہوئی ہے, اس کا نتیجہ صرف مزید شدت نکلے گی. پاکستان, ایک مجھے لیٹ می فنش, پاکستان, انڈیا اور یہ خطہ مزید شدت کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہم سے غلطی ہوئی ہے, ہمیں اپولوجائز کرنا چاہیے. ان سے غلطی ہوئی ہے, انہیں اپولوجائز کرنا چاہیے. محبت کے کلچر کو پروان اگر آپ نہیں چڑھائیں گے, ہم نفرتوں کے بیچ بوتے رہیں گے اور پھر اس کے بعد کوئی حل ہی نہیں ہے. شہزاد صاحب, کنکلوڈنگ ورڈز کی طرف جاؤں گا میں, آپ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ میں یہ کمنٹ کرنا چاہوں گا, بہت خوبصورت ہمارے نے باتیں کی ہیں, اور یہ خوبصورت اس لیے ہیں کہ یہ کتابی باتیں ہیں, اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. یا تو میری اسٹیٹ آف پاکستان مجھے بتا دے انڈیا میرا دشمن ہے یار, یا میرا دوست ہے, ایک بار یہ قصہ ختم کرے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی تک یہ اس کی 2 کبیر کی فلمیں بنا کے 51 ٹائٹلز, 51 فلمیں پاکستان کے خلاف بنی ہیں. 51, یہ کوئی پہلی دوسری فلم نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا یہ کہ میری ورکنگ باؤنڈری پہ جب چاہے وائلیشن ہو جاتی ہے, لائن آف کنٹرول پہ جب چاہے وائلیشن ہو جاتی ہے. آپ جب چاہتے ہیں کہ آپ انڈس واٹر ٹریٹی کو وائلیٹ کر دیتے ہیں, آپ ریزروائر بنا دیتے ہیں, آپ میرے پہ واٹر ٹیررزم کر دیتے ہیں اور میں ان کو امن اور بھائی چارہ کروں. میں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ انڈیا سے لوگ نہیں بلانے چاہیے.
میں نے صرف پہلے بھی یہی عرض کیا تھا کہ یار آپ کو کبیر خان ہی ملا تھا، ٹھیک، مطلب آپ کو اور کوئی نہیں ملا تھا، اور پاکستان کے اپنے لوگ نہیں ہیں آپ کے پاس اس قابل کہ وہ آ کے بات کر سکیں. This is totally a misnomer. We are very competent people and we are proving it. کنکلوژن کی طرف جا رہا ہوں. گوندل صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کنکلوژن یہ جو میں نے بالکل سٹارٹ میں کہا تھا، نمبر 1 حکومت کو سوچنا پڑے گا اس کو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے انڈر دے دیں، فیڈرل ایک سینسر بورڈ رکھیں جب تک یہ نہیں کریں گے. دوسرا، مالک یہ مزید بگاڑ پیدا ہوگا اس کو ریویو میں لے جائیں. ابھی بھی دیکھیں لاہور کے اندر ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن چلی گئی ہے. یو شوڈ ٹیک فکشن ایز فکشن اینڈ ہیو مور کریڈیبل پیپل بیکم پارٹ آف دا سینسر بورڈ. تھینک یو ویری مچ شہزاد صاحب. گوندل صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی بات یہ، میں تو ایک بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت اور تمام سیاسی جماعتوں کا، سیاسی رہنماؤں کا یہ کام ہے کہ قوم کو ایک نیریٹو دے دیں گے. کیا ہمارا نیریٹو کیا؟ شہزاد صاحب نے بھی یہ کہا کہ ایک دفعہ بتا دیا جائے کہ دشمن کون ہے، کیا ہے، کیا آپ کا نیریٹو، کیا آپ کی منزل، کیا آپ نے کس جانب جانا ہے. عمار صاحب، میرے خیال میں صرف یہ ہے کہ اگر انہوں نے جیسے شہزاد نے کہا 51 فلمیں بنائی ہیں، کوئی اچھا کام تو نہیں کیا، کوئی بھی اپریشیٹ نہیں کر سکتا، لیکن اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ مار دھاڑ کرتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قائل کریں، بات سمجھانے کی کوشش کریں، محبتوں کو پروان چڑھائیں، شدتوں کو پروان چڑھا کے آپ محبتوں کا کلچر نہیں کریٹ کر سکتے. عمار صاحب آپ کا، شہزاد نواز صاحب آپ کا بہت